اس غار میں ان کا ایک بیٹا ان مشکل حالات میں شام کو چھپ کے آتا اور ان کو آ کے تمام حالات بتاتا کہ یہ اب کفار کی پلاننگ ہے اور وہ یوں آپ کو تلاش کرنے کا سوچ رہے ہیں. ان کے سارے پلان سے ان کو آگاہ کرتے تاکہ یہ اپنی اگلی پلاننگ اس کے مطابق کریں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام فہیرہ ان کو رات کو دودھ لا کے دیتے بکریوں کا، اور ان کی جو بیٹی تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ان کو چلتے وقت جب کھانا دیا تو اپنی کمر کا کپڑا پھاڑ کے اس میں کھانا لپیٹ کے دیا. کوئی قربانی ان کے خاندان نے ایسی نہیں ہے جو نہ دی ہو. مالی اور جانی دونوں قربانیاں ان کی بے مثال ہیں. جان کی قربانی کی ایک اور مثال ہے جو بڑی مشہور ہے. جب ابھی مکہ میں ہی تھے، ایک دن خانہ کعبہ میں کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا. آپ کے گلے کے گرد چادر ڈال کر آپ کو اذیت پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. ان کو پتا چلا تو فوراً آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا. ان لوگوں کے ساتھ لڑنے لگے، ناراض ہوئے اور کیا کہا کہ تم صرف اس لیے شخص کو تکلیف دیتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے بعد کہ وہ اللہ کی طرف سے روشن نشانیاں لے کے آ گیا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے. وہ جتنی تکلیف تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائی جانے لگی، اور اتنا مارا ان سب نے اور اتنی اذیت دی کہ بالآخر بے ہوش ہو کے گر پڑے. اسی حالت میں ان کو گھر لایا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جس پہ کوئی ان کو چوٹ نہ پہنچی ہو، اور حال یہ تھا کہ سر پہ جب ہم ہاتھ لگاتے تو ان کے بال ہمارے ہاتھ میں آ جاتے، زخموں سے چور چور. اور جب ہوش آئی تو ایک پہلا سوال تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ان کے قبیلے کے لوگوں کو سخت غصہ آیا کہ اپنی یہ حالت ان کی وجہ سے ہوئی ہے اور ہوش میں آنے کے بعد یہ انہی کا نام لے رہے ہیں. لہٰذا وہ سخت ناراض ہو کے چلے گئے. اس کے بعد گھر والوں نے ان کو دودھ دیا تو کہنے لگے خدا کی قسم نہ میں کھاؤں گا کچھ اور نہ ہی میں پیوں گا جب تک کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں. جب ان کو ام جمیل نے بتایا کہ دار ارقم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو لوگوں کا سہارا لے کے اس زخمی حالت میں فوراً دار ارقم پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی حالت دیکھی آنسو نکل آئے اور آگے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا. سچی دوستی تھی اور اللہ کی خاطر تھی. ایسی دوستی میں ہر قربانی انسان دے ڈالتا ہے اور اس کے خلوص کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. ایک کی تکلیف پہ دوسرے کو تکلیف پہنچتی تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مالی قربانیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس قدر کی. مکہ میں جب لوگ اسلام لا رہے تھے تو ان میں سے کثرت سے غلام اسلام قبول کر رہے تھے اور غلام بیچارے کفار مالکوں کے ہاتھوں تشدد کا شکار ہو رہے تھے. طرح طرح سے ان کو اذیتیں دی جاتی ہیں. لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہایت نرم دل تھے ان سے برداشت نہ ہوا اور بے پناہ مال خرچ کر کے ان غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کیا. ان میں حضرت بلال اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے نام قابل ذکر ہیں. یہ دونوں غلام اسلام کے مشہور ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی غلاموں کو آزاد کرایا. ان کے والد ابو قحافہ نے جب دیکھا کہ بیٹا اس قدر مال غلاموں پہ خرچ کر رہا ہے تو کہنے لگے بیٹا کیا تم کمزور لوگوں کو آزاد کرا رہے ہو؟ اگر کرنا ہی ہے تو پھر تندرست لوگوں کو کرو کہ کل کو تمہارے کام تو آئیں. انہوں نے کہا ابا جان یہ کام میں نے اپنے کسی فائدے کے لیے نہیں کیا بلکہ میں یہ کام صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کو کر رہا ہوں، وہی اس کا بدلہ دے گا. کسی چیز میں اپنا کوئی فائدہ نہ دیکھا، صرف اللہ کی خاطر. خلوص نیت اور اس قدر ایمان کی پختگی کہ پھر اپنا ہر فائدہ ہیج تھا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ان غلاموں اور لونڈیوں نے پھر اسلام میں کیسا زبردست رول پلے کیا. ان کی مالی خدمات میں ایک اور خدمت جو بہت قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جب مسجد نبوی کی زمین 2 یتیم بچوں سے خریدی گئی تو اس کی رقم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے ادا کی. یہ آنر ہے ان کو، ان کا صدقہ جاریہ. آپ سوچیں جس قدر عقل مند لوگ تھے. آج اس مسجد میں ہزاروں لاکھوں انسان نمازیں پڑھتے ہیں. کیسے اپنی رقم کو
عظیم مقصد کے لیے لگایا اور سوچا بھی نہیں، کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر اللہ کی رضا مل جاتی ہے اور دنیا میں بھی ہم نتیجے دیکھتے ہیں اس کے۔ ان کی پرسنالٹی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی کس قدر یہ نیک اور اچھے انسان تھے، کیونکہ مکہ میں جب ان کے اوپر بھی پرابلمز آئے اور کافی ان کو بھی کفار نے تنگ کیا، اگرچہ غلاموں والا تشدد نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ یہ خود ایک امیر انسان تھے، لیکن ان کو بھی کافی ستایا گیا۔ بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ بالآخر یہ تنگ آئے اور انہوں نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ جب چلے، مکہ سے تھوڑی ہی دور گئے ہوئے تھے کہ ابن دغنا نامی ایک شخص جو کہ وہاں کا عرب سردار تھا، اس نے کہا ابو بکر کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے ہجرت کر رہا ہوں۔ اس کے الفاظ آپ کو بتاتی ہوں اور اس کے الفاظ سے آپ کو ان کی شخصیت کا اندازہ ہوگا۔ ابن دغنا نے کہا تم جیسا آدمی نہ وطن سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، تم تو یہاں کے رہنے والوں کی سجاوٹ ہو، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہو، غریبوں اور محتاجوں کو کما کے دیتے ہو، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہو، دکھی لوگوں کے دکھ دور کرنے کی کوشش کرتے ہو اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہو۔ واپس چلو، میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ اگر مکہ کا کوئی سردار کسی کو پناہ دے دیتا تو باقی لوگ پھر اس کو تنگ نہ کرتے نہ ستاتے، لہٰذا یہ ابن دغنا کی پناہ میں واپس آ گئے اور ہجرت کا ارادہ چھوڑ دیا۔ اپنے گھر میں انہوں نے ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی اور وہاں پہ عبادت کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت جب کرتے تو خود اس قدر رو کے اور اللہ کی محبت میں تلاوت کرتے تھے کہ راستہ چلنے والے لوگ سنتے اور رک جاتے، اور بالآخر کفار نے محسوس کیا کہ ان کی عورتیں اور بچے کثرت سے متاثر ہونے لگے ہیں۔ ان کو نہیں معلوم ہوتا تھا، یہ تو اپنی عبادت میں مشغول تھے، لیکن اس میں سچائی، محبت اور تاثیر ایسی تھی کہ بے اختیار لوگ کھچے چلے آتے۔ یہ صورتحال کفار کے لیے نہایت پریشان کن تھی، اور انہوں نے ابن دغنا سے کہا کہ ان کو بولو بلند آواز سے عبادت کرنا چھوڑ دیں۔ ابن دغنا نے ان سے کہا کہ یا آپ بلند آواز سے عبادت کرنا چھوڑ دیں یا میں اپنی پناہ واپس لے لیتا ہوں۔ اللہ کی محبت کے آگے ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، کہنے لگے پناہ واپس لے لو، میں عبادت کرنے سے باز نہ آؤں گا۔ لہذا ابن دغنا نے اپنی پناہ واپس لے لی، لیکن انہوں نے اپنی عبادت جاری رکھی۔ تاہم کچھ عرصے کے بعد ابن دغنا بھی مسلمان ہو گئے اور ان کی کوششوں سے کئی جلیل القدر صحابہ اسلام لائے۔ ان میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی مشہور صحابہ کرام شامل ہیں۔ زبان سے بھی اسلام کا کام، مال سے بھی اسلام کا کام اور جان بھی اسلام کے راستے میں۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ سخت مقابلہ تھا مسلمانوں کا عیسائیوں کے ساتھ۔ راستہ بہت طویل تھا اور بہت زیادہ گرمی تھی، مال کی کمی تھی اور رومی نہایت مسلح اور ایک قوت والی طاقت تھی اس زمانے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو جہاد میں مال خرچ کرنے کی تلقین کی تو یہی وہ مشہور واقعہ ہے جب حضرت عمر اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اپنا اپنا سامان لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر گھر میں کیا چھوڑ آئے؟ کہنے لگے آدھا مال لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کتنا چھوڑ آئے گھر؟ کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول سب کچھ اپنے گھر کا لے آئے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری عمر ابو بکر صدیق پہ رشک کرتے تھے اور کہتے تھے آپ تو اے ابو بکر نیکیوں میں آگے ہی آگے رہے۔ جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کرتے تو دیکھتے کہ ابو بکر صدیق ان سے بہت آگے پہلے پہنچ چکے اور نیکی کما چکے۔ وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا جو مدینہ کے اطراف میں ایک بوڑھی عورت تھی اور وہ اکیلی رہا کرتی تھی، کوئی بھی نہیں تھا اس کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر صبح سویرے پہنچ جاتے کہ میں اس کے کام کر دوں، اس کے گھر کی صفائی کر دوں، پانی بھر دوں، لیکن جاتے تو آگے دیکھتے کہ اس کا کام ہوا ہوتا تھا۔ ایک رات کہنے لگے آج تو ساری رات بھی بیٹھنا پڑا تو بیٹھوں گا، دیکھوں گا کہ کون مجھ سے پہل کر جاتا ہے۔ دیکھا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتے اور کہتے ہیں ابو بکر اللہ آپ پہ رحم کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو نیکیوں میں آگے ہی آگے رہے. نہایت شفیق، نرم دل، مہربان، لیکن اصولوں کے معاملے میں چٹان کی طرح سخت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کس قدر چھوٹی تھیں، اور یہ شادی مکہ معظمہ میں ہو گئی تھی، لیکن رخصتی ہجرت تک ملتوی کر دی گئی تھی. جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود جا کے کہا کہ آپ رخصتی کروا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میرے پاس مہر کی رقم نہیں ہے. انہوں نے اپنی جیب سے مہر کی رقم ایز اے فرینڈ آپ کو دی، اپنی بیٹی کی مہر کی رقم اپنی ہی جیب سے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کروا لی. بخاری کا یہ واقعہ ہے، عید کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک سے گانے کی آواز آئی. آگے آئے تو دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہیں اور چھوٹی 2 بچیاں ہیں، ان سے کچھ جنگ بعاث کے اشعار تھے وہ سن رہی ہیں. ان کو سخت غصہ آیا اور کہنے لگے نبی کے حجرے میں یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جانے بھی دو، آج عید کا دن ہے. ورنہ وہ تو پورے غصے سے آئے تھے بیٹی کی شامت لانے. تو ہم دیکھتے ہیں جب بھی اولاد اور نبی کی محبت سامنے آئی، انہوں نے ہمیشہ نبی کی محبت کو ترجیح دی، کسی کی نہیں پرواہ کی، نہ اپنی نہ اپنی اولاد کی. اور یہی ہے سچی دوستی. اور دوست نے کس طرح تعاون کیا ہر کام میں اور ہر معاملے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں روایت بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ ان کا ہار گر گیا، ہار کھو گیا، اور وہ اپنی بہن سے مانگ کے سفر میں گئی ہوئی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو رات کا ہی وقت تھا، صبح قریب تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو رکوا دیا، سارا قافلہ رک گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھ کے سو گئے. اب کچھ دیر بعد جب نماز کا وقت آیا تو ادھر ادھر پانی تلاش کیا گیا اور کہیں پانی نہ ملا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی پہ سخت غصہ آئے کہ ان کی وجہ سے سارا قافلہ پریشان ہو رہا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ غصے سے گھورتے ہوئے آتے، لیکن میری گود میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دیکھتے تو خاموشی سے گھورتے ہوئے چلے جاتے، اور کہتے کچھ نہ تھے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹرب نہ ہو جائے. آخر کہتے جب ان کا غصہ حد سے بڑھا تو میری پسلیوں میں کچوکے لگایا گئے، لیکن بولے کچھ نہیں. اور یہ بھی کہتی ہیں کہ میں ہلی نہیں کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹرب نہ ہو جائے. اور یہی وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی اور پھر آپ مسکرائے اور تیمم کی آیات نازل ہوئیں. اور ایک صحابی نے کہا کہ اے ابو بکر کے گھر والوں، یہ تمہاری پہلی برکت تو نہیں؟ تم پہ اللہ کی رحمتیں ہوں کہ تمہاری وجہ سے آج ہم کو یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے میسر کر دی. ہر ایسپیکٹ ان کی لائف کا اگر آپ دیکھیں، ہر موقع پہ تو بس اللہ کے رسول کی محبت ہے ان کی زندگی میں، اور کوئی کام ہے تو اس میں نیکیوں میں پیش ہیں. ہر غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، شانہ بشانہ. بدر کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے، اللہ کی مدد مانگ رہے تھے، بخاری کی روایت ہے. تو انہوں نے آگے بڑھ کے تسلی دی اور کہا بس کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا. یعنی جب بھی تسلی کی ضرورت ہوئی یہ موجود ہیں، جب بھی ہمت کی ضرورت ہوئی یہ موجود ہیں، اور ہر غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. ایمان کی قوت ایسی تھی کہ ہر رشتہ اس کے آگے سیکنڈری ہو گیا. ان کے ایک بیٹے تھے جنہوں نے جنگ بدر کے موقع تک اسلام نہیں قبول کیا تھا. وہ بعد میں کہتے ہیں جب اسلام لے آئے کہ ابا جان کئی دفعہ ایسا ہوا بدر میں کہ آپ میرے تلوار کی زد میں آئے اور میرے لیے بڑا آسان تھا وار کرنا، لیکن میں آپ کو بچا گیا. کہتے ہیں اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے میں تمہیں کبھی نہ بچاتا، کیونکہ ان کے لیے خون کا رشتہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا تھا اللہ اور اس کے رسول کے آگے. اور یہ الفاظ کہنے کے نہیں تھے، they used to mean it. اور ایسا کر کے کئی صحابہ کرام نے دکھایا بدر کے موقع پہ. کسی نے باپ کو قتل کیا، کسی نے ماموں کو قتل کیا، کسی نے کسی کی نہیں پرواہ کی، بس صرف ایمان تھا.
اور یہی ایمان کے مخلص لوگ تھے جو پھر انمٹ یادیں چھوڑ گئے ہیں اور ہمارے لیے مثالیں دنیا میں چھوڑ گئے ہیں. For the times to come and to be followed always and always. یہی ہیں ہمارے ہیروز اور انہی کو ہم نے فالو کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام لوگوں کے گھروں کے دروازے بند کروا دیے. صرف حکم ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انٹرنس رہنے دے. آنر. آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نہایت بیمار ہو گئے اور امامت نہ کرا سکے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ وہ میری جگہ امامت کروائیں. اور پھر جب وہ امامت کروا رہے تھے تو تھوڑا سا اپنا پردہ ہٹا کے دیکھا اور مسکرائے. صحابہ کرام کا ڈسپلن، نماز میں محبت، سب کچھ ان کو ویسی ہی نظر آئی جیسے ان کے ساتھ کرتے تھے. مطمئن ہو گئے اور پردہ چھوڑ دیا. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کے تھوڑی دور ان کی بیوی کا گھر تھا، وہاں گئے ہوئے تھے، کیونکہ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت قدرے بہتر لگ رہی تھی. لیکن جب آپ کی خبر آئی تو فوراً حاضر ہوئے. تب تک تمام صحابہ کرام نہایت پریشانی کی حالت میں تھے. ایک بہت بڑا شوق تھا جو ساری امت مسلمہ کو ملا ہوا تھا اور ہر کوئی بدحواس ہوا تھا کہ یہ ہو کیا گیا، یہ نبی ہمیں چھوڑ گیا، ہم کیا کریں گے. یہ جب حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ بوسہ دیا، روئے اور کہا اللہ آپ پہ رحمت کرے، اللہ آپ پہ کبھی بھی دو موتیں جمع نہیں کرے گا. موت تو وہی تھی جو آپ پہ آ گئی. کمال کی بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ محبت، قدم قدم پہ ساتھ رہنے والا دوست اتنی بڑی خبر کو نہایت ہمت سے برداشت کرتا ہے. اور سچ تو یہ ہے کہ جو اس وقت حالات تھے اور کنفیوژنز تھیں، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فہم اور فراست اور عقل مندی سے اس حال کو نہ سنبھالتے تو مسلمانوں میں شدید انتشار پیدا ہو جاتا. مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے میں اس کا سر اڑا دوں گا. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کے ان کو کچھ کہتا، اور تمام باقی لوگ بیٹھے سن رہے ہیں اور پریشان ہیں. ایسے میں انہوں نے موقع کی نزاکت کو دیکھا اور آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ. لیکن وہ جس پریشانی میں تھے وہ نہ بیٹھے اور بولتے چلے گئے. دوبارہ کہا عمر بیٹھ جاؤ. جب دیکھا کہ وہ اس وقت سننے کے عالم میں ہی نہیں ہے تو پھر اٹھے اور ممبر پہ ایک چھوٹا سا خطبہ دیا. اب وہ آیت جو سورہ آل عمران میں ہے، وما محمد الا رسول، یہ آیت تلاوت فرمائی اور کہا کہ لوگوں، جو محمد کو پوچھتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کو پوچھتا تھا وہ سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا. صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں لگا کہ یہ آیت تو گویا آج ہی نازل ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس آیت کو جب سنا تو انہوں نے اس خبر کو قبول کر لیا. ان کے ہاتھ سے تلوار چھٹ گئی اور وہ گر پڑے. اس کے بعد جو اگلا مرحلہ تھا وہ تھا خلافت. یہ ایک نہایت نازک مرحلہ تھا. انصار اور مہاجرین میں یہ پرابلم رائز ہو سکتا تھا کہ کون خلیفہ وقت بنے. ان کو جب اطلاع ملی کہ ایک مکان پہ انصار جمع ہیں اور خلافت کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے، یہ وہاں گئے اور انہوں نے ان کو نہایت آرام سے سمجھایا کہ عرب قبائل قریش کے علاوہ کسی کی قیادت قبول نہیں کریں گے، لہذا بہتر یہی ہے کہ مہاجرین میں سے کسی کو خلیفہ بنایا جائے. دوسرا، ایمان میں پہل کرنے کی وجہ سے بھی مہاجرین کا ایمان مقدم تھا. ان کی بات میں سالڈ ریزن تھا اور انصار مان گئے. اس کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ عمر ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی رسول ہوتا تو عمر ہوتا، اور یہ ابو عبیدہ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امین الامت ہیں.
ان دونوں میں سے جسے چاہو خلیفہ قبول کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ ان کے بعد تمام لوگ اٹھتے چلے گئے اور انہوں نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ سلیکٹ کر لیا۔ یوں خلافت راشدہ کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چن لیے گئے۔ اے عزیز اپنی بک ابو بکر دا کیلف میں کہتے ہیں، گریٹ مین کیم، روز لائک دا لوڈ اسٹار ان دا اسکائی، changed the course of events, and died heroes leaving behind on the sands of time indelible imprints for instructions of mankind. One such great soul was Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala Anhu, the Caliph, first of the Caliphs to walk on the stage of the world history. تو دنیا کی تاریخ میں پہلا مسلمانوں کا خلیفہ بنا اور ایسا مثالی کردار چھوڑ گیا کہ تاریخ ان کو پریز کیے بغیر رہ نہیں سکتی، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ خلیفہ بن کے ان کے اندر جو سادگی تھی، جو امانت داری تھی اور ہر طرح کا سیاسی تدبر تھا، قابل تعریف ہے۔ خلیفہ بنتے ہی انہوں نے سارے انتظامی امور سنبھال لیے، حالانکہ جو ان کے دل کو چوٹ ہوگی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، جو ان کو محبت تھی ہمارا تو گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن مومن کیا ہے کہ مشکل کے وقت صبر اور ہمت سے کام لے، اور اگر وہ ہمت سے کام نہ لیتے تو شاید اتنی اسٹرانگ مسلم حکومت کبھی بھی نہ قائم ہوتی۔ جب یہ خلیفہ بنے تو جو سب سے پہلا خطبہ دیا وہ بھی سننے والا ہے، اور نہایت مؤثر تقریر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، لوگوں خدا کی قسم، میرے دل میں کبھی امارت کی خواہش پیدا نہیں ہوئی، میں نے کبھی خفیہ یا اعلانیہ طور پر اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا نہیں کی، لیکن اس خدشہ کے پیش نظر کہ کہیں فتنہ نہ برپا ہو جائے، میں اس بوجھ کو اٹھانے کو تیار ہو گیا ہوں۔ وہ بوجھ سمجھا کرتے تھے، وہ لوگ کرسیوں کے لیے لڑا نہیں کرتے تھے۔ آگے فرمایا، لوگو میں تم پہ حاکم بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تمہاری جماعت میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر کج روی اختیار کروں تو تم پہ میری اطاعت لازم نہیں، مجھے سیدھا کر دو۔ اگر میں کج روی کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت، تمہارا ضعیف فرد بھی میرے نزدیک قوی تر ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا دوں، اور تمہارا طاقتور شخص بھی میرے یہاں ضعیف ہے جب تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق نہ دلوا دوں۔ اگر میں خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو، اور اگر اس کی نافرمانی کروں تو تم پہ میری اطاعت لازم نہیں۔ یہ پہلا خطبہ تھا اور انہوں نے اس کو ثابت کر دیا، اور ہر قدم پہ اطاعت۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ان کو خلافت کے بعد پیش آیا وہ تھا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی شام کی طرف روانگی۔ یہ لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں خود تیار کیا تھا، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ زید بن حارثہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے ان کے بیٹے تھے، اور وہ جنگ معطا میں شہید ہو گئے تھے۔ لہذا اب عیسائیوں سے بدلہ لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف اس لشکر کو بھیجنے کا ارادہ کیا، اور قیادت اس غلام کے بچے کو سونپ دی گئی، اگرچہ ان کو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی قیادت میں بڑے بڑے صحابہ کرام شامل تھے، یہ کبھی نہ بھولے، اور کوئی اف تک نہیں کرتا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہمارا امیر نہیں، بس ان کا کیا رویہ ہوتا تھا، سمعنا و اطعنا، جو کچھ امیر وقت ڈیسائیڈ کر لے، ڈن، نو کوسچن، اٹس ناٹ ٹو کوسچن وائی، اٹس بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی، یہ ہوتا تھا ان کا موٹو۔ لہذا اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اگر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لشکر کو مدینہ سے باہر بھیج دیا جائے تو تمام غیر مسلمز کی نظریں اب مدینہ پہ لگی ہوئی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
اب ان مسلمانوں کا کیا ہوتا ہے، ان کے اندر وہ قوت رہے گی کہ نہیں. اور یہ موقع بہت اچھا ہے، جب مسلمان پریشان ہیں، کنفیوزڈ ہیں، تو مدینہ پہ حملہ کر دیا جائے. حملہ کرنے والوں میں مشرکوں کے ساتھ ساتھ بہت سے منافقین کا بھی پورا ارادہ تھا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. مدینہ کے سراؤنڈنگز میں آپ جانتے ہیں بہت سے ایسے لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے جو اوپر سے تو مسلمان تھے لیکن اندر سے اسلام کے مخالف تھے. اب جب لشکر کی روانگی کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ یہ لشکر ضرور جائے گا، تو بہت سے صحابہ کرام آئے اور ان کو سمجھایا کہ ان حالات میں فوج کو اتنی دور بھیجنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، جبکہ مدینہ ہر طرف سے خطرات کی زد میں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ مدینہ میں اگر اتنا سناٹا ہو جائے کہ جنگلی جانور آ کے میری ٹانگیں نوچیں تو مجھے قبول ہے، لیکن جو لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے کا ارادہ کیا تھا اس کو میں کبھی نہیں روکوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 19 دن کے بعد، only 19 days، آپ وہ صدمہ اور شوق سوچیں، انسرٹینٹی سوچیں، مخالفین کی سازشوں کا سوچیں، اور ان کی ایمان کی پختگی دیکھیں اور دوست کی دوستی دیکھیں کہ ان کے مشن کو زندہ رکھنا ہے. اب کیا تھا دوستی کا حق؟ زندگی میں وہ جب تک زندہ تھے ہر طرح کی قربانی، اور جب وہ چلے گئے تو اب کیا ہے کہ ان کے مشن کو زندہ رکھنا ہے. جو ڈیسیژنز تھے ان کے، ان پہ عمل پیرا ہونا ہے. پھر نو سیکنڈ تھاٹ، اس کے بعد اس لشکر کو روانہ کر دیا. اور جب لشکر جا رہا تھا، آپ سوچئے 19 سالہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پہ سوار ہیں، اور خلیفہ وقت اس گھوڑے کی باگیں پکڑ کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں. انہوں نے کہا یا تو آپ گھوڑے پہ سوار ہو جائیے یا مجھے اجازت دے دیں کہ میں ہی نیچے اتر آؤں. کہنے لگے تم مجھے اجر سے محروم کرنا چاہتے ہو؟ غازی جو جہاد کے لیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ جتنا قدم طے کیا جائے اتنا اجر ملتا ہے ساتھ چلنے والے، مجھے میرے اجر سے محروم نہ کرو. اس کے بعد ان کو یہ نصیحتیں کی، اور یہ ہے اسلامی اخلاق جنگ میں جو ہم کو ان کی نصیحتوں سے پتہ چلتے ہیں کہ مسلمان جنگ کی حالت میں بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. ان کو یہ نصیحت کی خیانت نہ کرنا، مال نہ چھپانا، بے وفائی سے بچنا، کسی کے اعضاء نہ کاٹنا، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، کھجوروں اور پھل لانے والے درختوں کو کھانے کے علاوہ کسی اور غرض کے لیے مت کاٹنا، اور جانوروں کو کھانے کے علاوہ مت ذبح کرنا، نو ڈسٹرکشن. اور اس طرح یہ لشکر ان کے اپنے ڈیسیژن کی وجہ سے چلا. صحابہ کرام راضی نہیں تھے، لیکن یہ یاد رکھیں مومن توکل کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ دنیاوی اسباب پورے تیار رکھتا ہے. لہذا یہ دفاع مدینہ سے غافل نہیں تھے. ان کو خوب پتا تھا کہ مدینہ پہ ہر طرف سے خطرہ ہے. لہذا انہوں نے مختلف چھوٹے چھوٹے دستے مدینہ منورہ کے اندر بنائے اور ان کے اوپر مختلف صحابہ کرام کو ان کا امیر مقرر کر دیا. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دستے کا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے دستے کا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرے دستے کا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مختلف دستوں کا امیر بنایا. اور یہ جو ڈفرنٹ 6 لشکر تھے ان کو مختلف راستوں پہ متعین کر دیا تاکہ اگر دشمن بے خبری میں آئیں تو مدینہ کو بغیر حفاظت کے نہ پائیں. ان لشکروں کے علاوہ خود بھی پوری طرح تیار تھے کہ اگر مدینہ پہ حملہ ہوا تو میں خود لڑوں گا. وہی ہوا کہ وہ قبائل جو کہ سرکش ہو چکے تھے، بنی عیس اور بنی زبیان ان کا نام تھا، وہ جب چلے حملہ کرنے تو ان کو راستے میں مدافعت پیش آئی. اور صبح کے وقت حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پرسنلی بھی نکلے جنگ کے لیے، ان کا پیچھا کیا، ان کے ساتھ جنگ کی اور یوں اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اب ایک طرف مدینہ محفوظ ہو گیا اور دوسری طرف جو شام کی طرف لشکر گیا تھا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، وہ نہایت کامیاب ہو کے لوٹا.
بہت سا مال غنیمت بھی لائے، اور اس کا بہت بڑا نفسیاتی فائدہ یہ ہوا کہ تمام قبائل پہ ایک روب پڑ گیا کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اتنے ہی منتظم، اتنے ہی بہادر اور اتنے ہی قوت والے ہیں، اور ان کی طرف مزید کوئی حملہ کرنے کا ارادہ انہوں نے چھوڑ دیا۔